بار بار یہ جو آپ کے لانگ مارچ کے ساتھ یہ کیوں پرسپشن ایسوسیٹ کر دیا گیا کہ آپ آئیں گے، آپ پارلیمنٹ میں گھس جائیں گے، آپ جو ہے مختلف امارات کے اوپر قبضہ کر لیں گے، ریڈ زون کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے آپ، اور آپ کو کوئی نہ روکے، آپ چاہتے ہیں نہ حکومت روکے نہ کوئی، اور آپ جس طرح آپ نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے وہ کروائیں، یہ کیوں ایسوسیٹ ہوا؟ جو باتیں گورنمنٹ کر رہی ہے اور جو جس کے نمائندہ کھوسا صاحب ہیں، انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے نائٹ میئرز، ان کو نائٹ میئرز آ رہے ہیں عمران خان کے اس جلسے اور اس مارچ کی وجہ سے، جس میں ان کو رات کو خواب آتا ہے کہ وہ آ گیا ہے اور اس نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ اب کھوسا صاحب ہے جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اب تو خیر پیپلز پارٹی رہی نہیں، یہ سارے اب گڈ مڈ ہو گئے ہیں اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے. وہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے حکومت میں آئے وہ بھی سب کو پتا ہے. دوسری ان کی جو سب سے پہلے جس پھرتی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو قانون کو ایک تماشا بنا کے انہوں نے جو قانون پاس کیا نیب کا، تو مجھے تو شرم آتی ہے آنیسٹ ٹو گاڈ کہ میں اس ایوان کا حصہ ہوں جس میں کہ ایسے قوانین بنائے انہوں نے جنہوں نے اپنی ساری چوریوں کو معاف کر دیا. یہ تو آتے ہیں، لوٹتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پیسے ادھر ادھر لے جاتے ہیں، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد این آر او لے کے پہلے مشرف سے لیا انہوں نے اور ان کی پارٹی نے، جو باقی جو ان کے ہم نوا ہیں، یہ قبال پارٹی ہے جس میں کہ مختلف کوئی تالی بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی آ کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ بنیادی طور پہ اس ملک کا بنانا ریپبلک، آپ نے تو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے کھوسا صاحب. اس سے آگے تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے جو قانون کا جو تماشا کیا ہے، آپ نے جس طرح سے قوانین اور قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنا دیا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کو بالکل بے وقت کر دیا ہے. پارلیمنٹیرینز اٹھائے جا رہے ہیں، ان پہ تشدد ہو رہا ہے، اور یہ اٹ از آل ہیپننگ کھوسا صاحب انڈر یور واچ. اس کے ذمہ دار آپ کو جواب دینا ہوگا کل کہ آپ کی حکومت میں آپ نے کیا 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 لوگوں کے ساتھ. دو سینیٹر کھوسا صاحب، یہ تو خیر میں بھی یہاں پہ آپ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ دو سینیٹر سر اٹھائے گئے، ایک سینٹ کے باہر سے ان کو گرفتار کیا گیا، دوسرے یہ سواتی صاحب ہیں. بہرحال جس طرح سے سینٹ میں آواز اٹھنی چاہیے تھی، رضا ربانی صاحب نے آج ضرور گفتگو کی اس کے اوپر، لیکن اتنی مؤثر طریقے سے آواز اٹھی نہیں سر، کیونکہ اس کے بعد تو پھر یہ معمول کی پریکٹس بن جائے گی. یہ ضرور اس کو ابھی ایڈریس کریں، لیکن میں جلدی سے آپ سے پوچھ لوں، آپ اسلام آباد آئیں گے تو صرف H9 اور یہ جو G9 کے سیکٹرز میں جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر باؤنڈ کیا نا آپ کو عدالت ہے، تو وہاں تو آپ آ کے بیٹھے رہے تو وہ تو کوئی اعتراض نہیں. سوال ہے آپ کا، اچھا آپ نے یہ پوچھ لیا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہم جو حلف بھی لے رہے ہیں اپنے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی ایک جمہوری جماعت ہے جس کا کہ ایک فیڈریشن کی جماعت ہے. ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں. 25 مئی کو ہمارے پرامن جلوس کو انہوں نے بوکھلاہٹ میں جو انہوں نے تشدد کیا، جس میں کہ کھوسا صاحب بھی شامل ہیں اور ان کی تمام پارٹیاں شامل ہیں، انہوں نے جسے بے شرمی کے ساتھ انہوں نے ایک نہتے عورتیں تھیں، بچے تھے، خواتین تھیں، ان پہ انہوں نے گولیاں چلائیں، انہوں نے ربر بلٹ چلائے، گیس چلائی، یہ کی. تو ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمارا احتجاج ہوگا. ریڈ زون تو نہیں جائیں گے نا، کیونکہ وہ تو کہہ دیا خاص طور پہ عدالت جب میں نے یہ کہہ دیا کہ ہم قانون اور آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا ایک پرامن احتجاج، لیکن بڑا ہی کنونسڈ احتجاج ہم کریں گے، جس میں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو خون چوسنے کی مشین بنا دی ہے، ہم نے ان سے جان چھٹوانی ہے پوری قوم کی. پاکستان کو آزاد کرنا ہے اس تسلط سے کہ پاکستان جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لیچز، ان سے ہم نے ان کی جان چھڑانی ہے کہ ان کا کوئی مستقبل بنے، ان کا کوئی ملک بنے، کوئی مضبوط ملک بنے اکانومی کے طور پہ. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو آئین اور قانون کے تحت آ کر بیٹھیں گے. میں نے بار بار ان سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ اس طرف تو نہیں جائیں گے ریڈ زون وغیرہ کی طرف، انہوں نے کہا کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ان کو حق حاصل ہے اس کے تحت وہ کریں گے. لیکن بار بار حکومت کی لوگوں کو یہ بار بار کیوں لگ رہا ہے کہ یہ جب یہاں آئیں گے تو رونتے ہوئے سب کچھ آگے گزر جائیں گے؟ سر بوکھلا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، یہی ایک آرگومنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ کہ آپ کے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات ہیں یا آپ کا پرسپشن ہے یا آپ کی کچھ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں؟ جی دیکھیں شازیہ کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. مجھے بتائیں کہ اس طریقے سے کیا یہ نیب کی جو ترامیم ہیں وہ ان دھرنوں سے ختم ہو جائیں گی؟ آئیں پارلیمان میں بیٹھیں.
हमारे साथ बात करें, बिल्कुल करें। मैं बिल्कुल इनके साथ मुत्तफिक हूं कि किसी पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल जो है, अगर हुकूमती कोई भी हुकूमती अगर धमकी देता है तशद्दुद की, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं। अगर मेरे सवाती पर हुआ है, एक सेनेटर पर, तो मैं बिल्कुल उसकी भी मजम्मत करता हूं। देखें, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। जरा उनकी आप तकरीर सुन लें। अगर वो 131 ताज़ीरात पाकिस्तान, अगर वो 500 ताज़ीरात पाकिस्तान, अगर वो दूसरे दफात में उन पर पर्चा हुआ है, तो लेट हिम फेस। ड्यू प्रोसेस मैटर्स सर, क्योंकि रात को 3-4 बजे घर में घुस के उठाने वाली तुक समझ नहीं आ रही। आपने जरूर करना है, पर्चे करें, आपने जरूर करना है, कानून के तहत कार्रवाई करें सर। सेक्शन 20 लगाया जो कि इनवैलिड हो चुका है। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं सर। बिलावल साहब को कहें ना जरा थोड़े। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। नहीं, मैं तो आज तक नहीं बुखलाया। ये शिबली फराज साहब अपनी शाइस्तगी और अपनी नफासत को छोड़कर ये इमरान खान साहब की वो पुरतशद्ददाना उस पर जो है चल निकले हैं। मैंने कभी नहीं किया। मैं बिल्कुल इसकी तायीद नहीं करूंगा। ये प्रिविलेज मोशन लेकर आए। मुझे खुद अरेस्ट किया गया था जब उस वक्त PML इन्हीं के चीफ मिनिस्टर थे, जो अब इनके चीफ मिनिस्टर हैं उस वक्त। तो मैंने प्रिविलेज मोशन किया था और मैंने पर्चे दर्ज करवाए थे जिन्होंने मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था। तो ये प्रिविलेज मोशन करें। सेनेट बहुत मजबूत इदारा है। ये सर वो तो करेंगे सर, लेकिन बतौर पीपल्स पार्टी आप अपने जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं सर, हम पीपल्स पार्टी की हाईएस्ट क़यादत से भी ये गुजारिश करेंगे कि अगर उनकी माँ पे ये नहीं हो रहा तो इससे एटलीस्ट सियासी तौर पे अपने आप को अलहदा जरूर कर लें। खामोशी भी एक तरह से सर वही होती है कि जैसे आप इसमें नहीं देखिए, मैंने तो राना सनाउल्लाह की जबान का भी कभी मैंने उसकी तायीद नहीं की है। जो राना साहब भी जवाब गजल के तौर पर, चूंकि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा बोलते हैं या इनके PTI वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो वो भी उसी तल्ख जबान में, लहजे में उसका जवाब देते हैं। मैंने तो उसकी भी कभी तायीद नहीं की है, यकीन करें, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि जो एक वफाकी वजीर है उसको वफाक की डिग्निटी और ग्रेस अपनी के मुताबिक बात करना चाहिए। मैंने तो कभी इस चीज की तायीद नहीं की। देखिए, कोई भी गैर का एक बात मुझे मारिया बता दो कि क्या ये शिबली साहब से भी पूछें कि क्या हम तो इलेक्शन वक्त पर ही कराएंगे, ये भले जो मर्जी कर लें। अच्छा, मुझे बताएं तो क्या इस तसादम में ये इन मसाइल का हल कर लेंगे? क्या ये जो है इलेक्टोरल लॉज में तरामीम ये धरनों से और एहतजाजों से करेंगे? क्या ये वहां जुलूस निकाल के और एक जो है ज़हनी खल्फशार कौम में पैदा करके, इंतशार पैदा करके, क्या ये जो है नैब के कानून में तरमीम कर लेंगे? मैं बिल्कुल इनके हक में हूं। आए असेंबली में बैठे, आके पार्लियामान नहीं करना है ना। सड़कों पे तो ये हल नहीं होंगे मसले, या सड़कों पे होंगे हल? अगर सड़कों पे होते हैं, जलसे जुलूस में होते हैं, किसी धरने में होते हैं, तो फिर आप करवा लें।